اگر یہ قسمت کا لکھا سب کچھ طے ہے پھر تو واقعتاً ظلم ہے، کیونکہ اس قسمت کا لکھا ہے، سب کچھ طے کیا ہوا ہے، یہ بھی طے ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، یہ بھی طے ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، تو پھر میرا اور آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کلیئر آ رہا ہے، آیت میں بتا رہا ہے کہ جو وہ بات کام کر رہے ہیں، جو اعمال بھیج رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے دنیا کے اندر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے لیے بتایا ہے کہ ہم نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کے لیے تخلیق کی گئی ہے، جب آزمائش ہوگی تو راستے کھلے ہوں گے، اور یہی قانون پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، قریشوں کے ساتھ بھی رکھا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا، 13 سال تک ان کو سمجھایا گیا کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ پہلے کافر، مشرک، منافق کو سمجھاتے ہیں۔ اور اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 49 پر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جب کہہ رہے تھے منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ مغرور کر دیا ہے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے، حالانکہ جس نے بھروسہ کیا اللہ پر تو یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے ان کی بات یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کیا ہے۔ یعنی وہ مسلمانوں کے لیے منافق جو لوگ تھے وہ کیا الفاظ استعمال کر رہے تھے، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ پہلے تو ناظرین یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ منافق کہتے کس کو ہے۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ سامنے جس سے وہ بات کر رہا ہے وہ اس جیسا دکھائی دے رہا ہے، لیکن دل کے اندر وہ اس حالت میں شامل نہیں ہے۔ یعنی وہ جس طرح باہر دکھائی دے رہا ہے وہ دل سے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ تو یہ جو مسلمان جو خود کو بناوٹی بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم پر پیش کر رہے تھے لوگ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، کیونکہ مکے کے جو مشرک تھے وہ منافق نہیں تھے، وہ اگر باہر بھی مشرک تھے تو اندروں بھی مشرک تھے۔ وہ بات اگر نہیں مانتے تھے تو بالکل صاف لفظوں میں کہتے تھے کہ ہم نے نہیں مانا۔ لیکن جو مدینے کے اندر جو لوگ تھے وہ مال غنیمت کے حساب سے، یہاں اس وجہ سے یہ آیت انفال میں شامل ہے کیونکہ وہ مال غنیمت یعنی جو دولت ان کو نظر آ رہی ہوتی تھی اس کو لینے کے لیے وہ مسلمان بنے ہوئے تھے۔ یہاں وہی حالت آج کل کے مسلمانوں کی بھی ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے اس جیسا بننے کی، دکھائی دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی کس وجہ سے کہ مال اور دولت کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو منافق تھے اور وہ جن کے دلوں میں روگ تھا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، ان کے دین نے ان کو مغرور بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مغروری نہیں سکھاتا، دین یہ سکھاتا ہے کہ یہ جو بھروسہ کرنا ہے وہ اللہ کی ذات پر کرنا ہے۔ اسی طرح آپ بھی دیکھیں نا، یہ جو بریلوی یا اس طرح کے جو فرقہ وارث کے لوگ ہوتے ہیں یا شیعوں میں دیکھیں، اگر یہ بتا دیا جائے کہ بھائی یہ اس طرح کے یہ کام یہ نہیں کر سکتے، یہ جو پیر ولی علی جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی مار پڑ گئی ہے یا آپ نے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے تھے جس طرح وہ منافق لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ ان کے دین نے ان کو مغرور بنا دیا ہے۔ تو یہ دین جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ جو بھی بھروسہ کرنا ہے میرے اوپر کرنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اسی بھروسے کو ہی لے کر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آخر میں کیا بتا رہا ہے، حالانکہ جس نے بھروسہ کیا اللہ پر تو یقیناً اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔
یعنی جو بھی کام پر جو بھروسہ آپ نے کرنا ہے وہ اللہ پر ہی کرنا ہے، کسی پیر فقیر پر، کسی علی ولی پر، کسی پر کچھ نہیں کرنا۔ انہوں نے بھی اللہ پر بھروسہ کیا تھا، جن کو آج آپ نے یہ اتنا درجہ دیا ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اور ہم نے بھی اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ آگے آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور کاش تم دیکھتے اس حالت کو جب روحیں قبض کر رہے تھے کافروں کی فرشتے، اور ضربیں لگا رہے تھے ان کے چہروں اور کولہوں پر، اور کہتے جاتے تھے کہ چکھو اب جلنے کے عذاب کا مزہ۔ یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ جنگ جیت چکے اور اللہ کے حکم سے جب فرشتے ان کافروں کے روحیں قبض کر رہے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہیں آ رہا تھا، اسی وجہ سے یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر کاش تم دیکھتے، یعنی وہ ان کو پتہ نہیں تھا، یہ تو وہی ان کو بتا رہی تھی کہ جب اللہ کے فرشتے ان کے روح قبض کر رہے تھے کافروں کے، اور ان کو مارتے جا رہے تھے چہرے پر اور کولہوں پر، اور کہتے جاتے تھے کہ اب آپ نے جو ہے وہ دوزخ کے عذاب کے جلنے کا مزہ چکھنا ہے، سب سزا بسبب ان اعمال کے ہے جو تم نے آگے بھیجے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کو وہ سزا دے رہے تھے، یہ جلنے کا جو عذاب دے رہے تھے، وہ کیوں دے رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے ہم دے رہے تھے کہ آپ نے جو اعمال جو کیے ہیں، جو کام کیے ہیں، وہ جو اپنے ہاتھوں سے آپ نے کام کر کے بھیجے، یہ ان کی وجہ سے ہے، اور بے شک اللہ ظلم نہیں کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سزا میں دے رہا ہوں آپ کو، یہ میں ظالمانہ طور پر نہیں، لیکن آپ نے جو کام کیا ہے اس کام کے بدلے میں آپ کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہر بندے نے اپنا کام خود کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بدلے میں جو وہ پا رہا ہوتا ہے وہ اس کی سزا ہوتی ہے۔ اگر یہ قسمت کا لکھا سب کچھ طے ہے پھر تو واقعتاً ظلم ہے، کیونکہ اس قسمت کا لکھا ہے، سب کچھ طے کیا ہوا ہے، یہ بھی طے ہے کہ یہ دوزخ میں جائے گا، یہ بھی طے ہے کہ یہ جنت میں جائے گا، تو پھر میرا اور آپ کا قصور ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں کلیئر آ رہا ہے، آیت میں بتا رہا ہے کہ جو وہ بات کام کر رہے ہیں، جو اعمال بھیج رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو سزا مل رہی ہے۔ تو لہٰذا یہاں کوئی زبردستی نہیں ہے دنیا کے اندر، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کے لیے بتایا ہے کہ ہم نے آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کے لیے تخلیق کی گئی ہے، جب آزمائش ہوگی تو راستے کھلے ہوں گے، آپ کی مرضی ہے کہ یہ سائیڈ پکڑو، آپ کی مرضی ہے وہ سائیڈ پکڑو، تو لہٰذا آپ کی اپنی مرضی کے مطابق جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ اسی ضابطے کے مطابق جو آل فرعون اور ان لوگوں پر لاگو ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے انکار کیا تھا ماننے سے اللہ کے احکامات کو، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، بے شک اللہ بہت طاقتور اور سخت ہے عذاب دینے میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرعون اور جو اس کے ساتھ والے جو لوگ تھے ان کو بھی ہم نے اسی قانون کے تحت پکڑا تھا، پہلے سمجھایا تھا، نہیں سمجھے، پھر آخر کار ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور یہی قانون پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریشوں کے ساتھ بھی رکھا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا، 13 سال تک ان کو سمجھایا گیا کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے کہ پہلے کافر مشرک منافق کو سمجھاتے ہیں، اور ہر زندگی میں ابھی تک بھی ہر بندے کی زندگی میں اونچ نیچ اس وجہ سے آتی ہے کہ وہ بات کو سمجھ جائے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کو ڈھیل دے دیتا ہے، پھر آگے قیامت میں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔
لیکن یہ سمجھانا ہر بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈال کر اس طرح سمجھا رہا ہوتا ہے. زندگی میں اس کے اندر اونچ نیچ کی جو آزمائش اللہ تعالیٰ ڈال رہے ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ڈال رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سدھر جائے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہی بتا رہے ہیں کہ اسی قاعدے کے مطابق ہم نے آل فرعون اور ان لوگوں کو سمجھایا تھا، لیکن انہوں نے انکار کیا تھا ماننے سے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیے تھے، جو احکامات دیے تھے، جو آیتیں تھیں، جو نشانیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ظہور پہ لائی تھی ان کو سمجھانے کے لیے، ان آیتوں کو، نشانیوں کو وہ مان نہیں رہے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے احکامات، نشانیوں کو بندہ نہیں مان رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ پکڑ لیتا ہے. کب پکڑتا ہے، کس پر پکڑتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر ہوتا ہے. تو پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں پر، یعنی جو کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان رہے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ بے شک طاقتور بھی ہے اور سزا دینے میں سخت بھی ہے. تو لہٰذا ناظرین، ہم یہ ویڈیو آیت نمبر 52 پر کنکلوڈ کر رہے ہیں. آگے سورہ انفال میں آیت نمبر 53 سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. جزاک اللہ.